السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل بیسک نالج۔ ڈیلی کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو عبادت کا دروازہ فرمایا ہے۔ سوال: کون سی جنگ میں جس دن رومیوں کو فتح نصیب ہوئی اسی دن مسلمانوں کو بھی فتح نصیب ہوئی؟ جواب: یہ جنگ موتا کے مقام پر ہوئی جو دریائے اردن اور اردن کے شہر کرک میں درمیان میں ہے۔ ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے، اس لیے اسے غزوہ نہیں کہتے بلکہ جنگ یاسریہ یا معرکہ، عربی میں معرکۃ الموت کہتے ہیں۔ اس میں حضرت علی مرتضیٰ سمیت کئی جلیل القدر صحابہ شامل نہیں تھے۔ یہ جنگ بازنطینی مشرقی رومی افواج اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ کسی واضح نتیجے کے بغیر ختم ہوئی اور طرفین آج کے مسلمان اور مغربی دنیا اسے اپنی فتح سمجھتے ہیں۔ سوال: عمرہ جیرانہ کسے کہتے ہیں اور یہ عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حنین کا مال غنیمت تقسیم فرما کر مکہ گئے تھے اور عمرہ فرمایا تھا۔ اس کا نام عمرہ جیرانہ ہے۔ یہ عمرہ ماہ ذی القعدہ 8 ہجری کے آخر میں فرمایا۔ سوال: جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب: جنگ صفین میں دونوں طرف سے 70,000 مسلمان مارے گئے۔ سوال: کس نبی کے جڑواں بیٹے پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام کے جڑواں بیٹوں میں سے ایک دوسرے بیٹے کا نام یعقوب تھا، جو ایک مشہور نبی ہیں۔ حضرت اسحاق کی شادی کے 20 سال تک کوئی اولاد نہ ہوئی تو تب حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کی جو قبول ہوئی اور جڑواں بیٹے ہوئے۔ سوال: یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ جواب: یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔ سوال: اسلام میں ایک بھی لقمہ حرام کھانے کی کیا سزا ہے؟ جواب: اسلام میں ایک حرام کا لقمہ کھانے پر 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال: عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: وہ لڑکیاں جن کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں تو ایسی لڑکیاں اکثر اپنے والدین سے باوفا ہوتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کرتی۔ نوٹ: یہ محض کسی کا ذاتی تجربہ ہے۔ سوال: جنات کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں 20 سے زیادہ مقامات پر جنات کا ذکر آیا ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے تھے۔ سوال: کس عبادت کو عبادتوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے؟ جواب: نماز کو عبادتوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے۔ سوال: کون سا علم انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتا ہے؟
جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ سوال: اسلامی ممالک میں سب سے چھوٹا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب: مالدیپ سب سے چھوٹا اسلامی ملک ہے۔ سوال: دنیا کا پہلا اسپتال کہاں بنا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ جواب: بغداد میں بیمارستان کے نام سے دنیا کا پہلا اسپتال بنا تھا۔ سوال: قرآن کریم انجیل کے کتنے سال بعد کس مہینے کی کس تاریخ کو نازل ہوا؟ جواب: قرآن کریم انجیل کے 360 سال یا 700 سال بعد یا 500 سال بعد 24 رمضان میں یا 25 رمضان میں نازل ہوا۔ سوال: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کس مبارک درخت کا ذکر کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زیتون کے مبارک درخت کا ذکر کیا ہے۔ سوال: امت پر 5 وقت کی نماز کب فرض کی گئی؟ جواب: امت پر 5 وقت کی نماز معراج النبی کے موقع پر فرض کی گئی۔ سوال: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام کیا ہے؟ جواب: سب سے پہلے جس شاعر نے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ یمن کے مشہور قبیلے دوس کے سردار اور رئیس تھے، فہم و فراست کے مالک اور اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ سوال: کیمیکلز بنانے اور ایجاد کرنے میں بابائے کیمیا کہلائے جانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: تاریخ کا سب سے پہلا کیمیاء دان اور عظیم مسلمان سائنسدان جابر بن حیان، جس نے سائنسی نظریات کو دینی عقائد کی طرح اپنایا۔ دنیا آج تک اسے بابائے کیمیا کے نام سے جانتی ہے۔ جابر بن حیان کو کیمیا کا بانی مانا جاتا ہے۔ وہ کیمیا کے تمام علمی تجربات سے واقف تھے۔ سوال: سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف الاسلام ہے۔ سوال: اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو میرا سلام پہنچا دینا، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: واضح رہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ فلاں کو میرا سلام پہنچا دینا یا فلاں کو میرا سلام کہنا وغیرہ، تو اس طرح سلام کہلوانا یا سلام بھجوانا صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت بھی ہے، اور جس شخص کو سلام پہنچانے کا کہا جائے تو اس پر آگے مطلوبہ شخص تک سلام پہنچانا شرعاً لازم ہوتا ہے۔ سوال: جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ اور اس کے پیغمبر نوح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے کیا درخواست کی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے عذاب کی بد دعا کی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ سوال: نماز جسم کے کس حصے کی ٹھنڈک ہے؟ جواب: نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو کہ عرف عام میں محاورہ کہا جاتا ہے۔ سوال: تتلی کے چکھنے کی حس کس پاؤں میں ہوتی ہے؟
جواب: تتلی کے چکھنے کی حس اس کے پچھلے پاؤں میں ہوتی ہے۔ سوال: دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ سوال: دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بارے میں مختلف اقوال میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ مچھلی نے ان کو چاشت کے وقت نگلا اور شام کو باہر نکالا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت 3 دن کی ہے۔ اہل کتاب کی کتابوں میں ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں رہے۔ عطا اور ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے 7 دن کی روایت ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے 20 دن کی روایت ہے۔ ابن عباس، ابن جریج، ابن مالک سعدی، مقاتل بن سلیمان کلبی اور اکرمہ سے 40 دن کی روایت ہے۔ البتہ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ایک میدان میں باہر نکالا تو اس وقت آپ بیمار تھے اور آپ کی بیماری کے سبب اللہ تعالیٰ نے بطور سایہ ایک کدو کی بیل اگا دی تھی۔ سوال: کس مردہ جانور کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب: مچھلی کا۔ سوال: کس صحابی کی وفات پر آسمان ہل گیا تھا؟ جواب: حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جب ان کی روح آسمان پر پہنچی تو خوشی کی وجہ سے عرش الہی جھومنے لگا۔ سوال: اس اولاد کی پیدائش پر باپ کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جواب: ایک تحقیق سے بیٹیاں پیدا ہونے سے باپ کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سوال: نیند میں خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: ایک ریسرچ کے مطابق خراٹوں سے ہماری دماغی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ کنگز کالج لندن کے ماہرین نے خراٹوں والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ رات کے وقت اونچی آواز میں خراٹے لینے سے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سوچنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق خراٹے لینے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ موٹاپا، عمر، سانس میں خرابی وغیرہ۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ خراٹوں کی علامات دماغ میں خون کے بہاؤ کو کم کر سکتی ہے اور آکسیجن کو محدود کر سکتی ہے۔ سوال: نہاتے وقت پیشاب کرنے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب: وسوسوں کی بیماری۔ سوال: قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورہ یاسین کو۔ سوال: کھڑے ہو کر نہانے سے کون سی خطرناک بیماری ہوتی ہے؟ جواب: ایک تحقیق کے دوران ٹیسٹ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ 1/3 کے سرے بیکٹیریا کا ٹھکانہ ہوتے ہیں جو انسانی پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سوال: کون سی سبزی کھانے سے کیلشیم کی کمی دور ہوتی ہے؟ جواب: بھنڈی کھانے سے جسم میں کیلشیم کی کمی دور ہوتی ہے۔ سوال: قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ جواب: 114۔
سوال: ربیع الاول کا چاند دیکھ کر کون سی تسبیح ایک بار پڑھنے سے اولاد، سکون، دولت، رزق سب ملتا ہے؟ جواب: 7 ربیع الاول تک روزانہ اول آخر 7 بار درود ابراہیم پڑھ کر 100 مرتبہ یہ پڑھیں: یا اللہ یا بارئ۔ سوال: وہ کون سی مسجد ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی؟ جواب: سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل نے ادا کیے تھے۔ سوال: 20 ہجری میں اپنی تلوار سے 100 کافر قتل کر کے شہادت پانے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیں۔ جواب: ان خوش نصیب صحابی کا نام حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سوال: غزوہ بدر میں کتنے کفار مارے گئے تھے؟ جواب: غزوہ بدر میں 70 کفار مارے گئے تھے۔